الحمد للہ العزیز الغفار والصلاة والسلام علی سید الابرار اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوته اولئک یؤمنون به ومن یکفر به فاولئک هم الخاسرون صدق اللہ العظیم۔ عزت مآب استاد محترم قاری نوید الحسن صاحب، اللہ کریم قاری صاحب کو صحت کے ساتھ لمبی عمر عطا فرمائے۔ برادر عزیز قاری محمد ارشاد صاحب اور بھائی محمد صہیب صاحب، مساجد میں قرآن کریم کی مجالس لگتی ہیں، اللہ کا قرآن پڑھایا جاتا ہے، پڑھا جاتا ہے، سنا جاتا ہے، سنایا جاتا ہے، تو حقیقی بات یہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے پیارے فرمان میں فرمایا ہے، احب البلاد الی اللہ مساجدها، روئے زمین پر سب سے بہترین جگہیں وہ اللہ کی مساجد ہوتی ہیں۔ یہ مالک ملک کا بہت بڑا فضل اور انعام ہے کہ دنیا میں ابھی بھی بے شمار لوگ ایسے ہیں جو اپنے اپنے کام کاج میں مگن ہیں اور اپنی اپنی مصروفیات میں، کوئی حقیقی مصروفیات، کوئی بے تکی مصروفیات میں مصروف ہیں، لیکن اس مالک کا کتنا بڑا فضل ہے کہ اس نے ہمیں روئے زمین پر بہترین جگہ اپنی مسجد، اپنے گھر میں ہمیں اکٹھے کیا ہے۔ اللہ کریم ہماری اس حاضری کو قبول فرمائے، اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ فرمان ہمیں ہمیشہ ذہن میں رکھنا چاہیے جو آپ اکثر علماء سے سنتے ہیں کہ مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ یتلون کتاب اللہ ویتدارسونہ بینہم، کہ جب بھی کچھ لوگ اللہ کے گھروں میں، اللہ کی مساجد میں کسی بھی جگہ بیٹھتے ہیں، اللہ کے قرآن کی تلاوت کرتے ہیں اور اس کی درس و تدریس کرتے ہیں، سیکھتے ہیں، سکھاتے ہیں، مذاکرہ کرتے ہیں، اس کے بارے گفتگو کرتے ہیں، سنتے ہیں، اس مجلس کا حصہ بنتے ہیں، الا نزلت علیہم السکینہ، اللہ کی طرف سے سکینت نازل ہوتی ہے، وغشیتہم الرحمہ، اللہ رب العالمین کی طرف سے رحمت ان کو ڈھانپ لیتی ہے، وحفتہم الملائکہ، اللہ کے فرشتے ایسی پیاری روحانی اور نورانی مجلس کو اور ان روشن چہروں کو، اس مجلس کو فرشتے آ کے گھیر لیتے ہیں، وذکرہم اللہ فی من عندہ، اور اس پیاری مجلس کا حصہ بننے والے میرے پیارے بھائی، دوست اور بچے جتنے بھی اس مجلس کا حصہ ہیں، وہ روئے زمین پر زمین کے کسی حصے میں بھی ایسی مجلس لگے تو اللہ رب العالمین ان پیارے لوگوں کا تذکرہ ان نورانی مخلوق میں کرتے ہیں جو اللہ رب العالمین کے پاس ہے۔ ہم اسی گمان کے ساتھ اور اسی حدیث کے مطابق اللہ رب العالمین سے یہ چاروں چیزوں کا سوال بھی کرتے ہیں کہ جو اس حدیث میں بیان کی گئی، اللہ کریم ہمیں یہ ساری عطا فرمائے۔ حضرات دی وقار
آپ نے قاری صاحب کی ماشاءاللہ اتنی پیاری آواز میں قرآن کریم بھی سنا، اور یہ جو مجلس لگائی گئی ہے یہ ہمارے پیارے نونہال بچے جنہوں نے روئے زمین کا بہترین کلام، اللہ رب العالمین کا کلام، بہترین کتاب قرآن کریم کو اپنے سینے میں محفوظ کیا ہے۔ دنیا میں کوئی شخص بھی اس کا اعزاز کسی حافظ کو یا حفظ کروانے والے کو نہیں دے سکتا۔ یہ جو اکثر مساجد میں، مدارس میں، اداروں میں ہم سارے لوگ ایسی مجالس میں جاتے ہیں اور خوشی محسوس کرتے ہیں، یہ والدین کا، منتظمین کا، یا ان کی طرف سے جتنے بھی اعزاء و اقرباء یا مساجد کے، مدارس کے محبین ہوتے ہیں آپ جیسے، یہ ان کی طرف سے ایک پیار کا اظہار ہوتا ہے جو بچوں کو کچھ گفٹس، کچھ شیلڈز، کچھ سرٹیفکیٹس، کچھ تحائف دے دیتے ہیں، ورنہ حقیقی معنوں میں روئے زمین پر تو اس کے ایک حرف کی قیمت بھی کوئی ادا نہیں کر سکتا۔ اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، آپ نے اپنی حدیث طیبہ میں فرمایا ہے، اشراف امتی حملۃ القرآن، کہ میری امت کے سب سے معزز، شرف والے، منقبت والے، عزت والے اگر کوئی لوگ ہیں تو وہ یہ بچے، یہ نونہال ہیں جن کے سینوں میں یہ قرآن محفوظ ہے۔ دنیا میں انسان عزتیں ڈھونڈتا پھرتا ہے اور اپنا من مار کے، اپنا جسم تھکا کے، کتنا کچھ کر کے سارا دن وہ اپنے روزی کے لیے چلتا پھرتا ہے، لیکن اس کو شاید اتنا ثواب نہیں ملتا جتنا اس مسجد میں، مدرسے میں بیٹھنے والا ایک بچہ، جتنا سارا دن وہ قرآن کے الفاظ کو تکرار کے ساتھ 20 مرتبہ ایک ایک لفظ کو پڑھ کے سبق یاد کر کے جتنی نیکیاں کما لیتا ہے، عام پھرنے والا شخص اس کے کیا 100 گنا، کیا 1000ویں درجے کے برابر بھی نہیں ہو سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس تلاوت قرآن کے حوالے سے آپ نے حدیث سماعت فرمائی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من قرأ حرفا بکتاب اللہ، جس شخص نے اس کتاب عزیز کا ایک حرف پڑھا ہے، کتب لہ 10 حسنات، اس کے لیے اللہ رب العالمین کی طرف سے 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک حرف کے بدلے 10 نیکیاں، اور صرف یہیں پہ بس نہیں ہے، آپ نے فرمایا لا اقول الف لام میم حرف، یہ 3 حروف پر مشتمل جو ایک لفظ ہے، جو حروف مقطعات جن کو ہم گنتے ہیں، یہ ایک لفظ نہیں ہے بلکہ یہ 3 حروف کا مجموعہ ہے۔ جو شخص ان الف لام میم 3 حروف کو تلاوت کرتا ہے اس کے نامہ اعمال میں 10 نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں۔ اور یہ قرآن وہ ہے کہ جس کا آغاز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اقرأ بسم ربک الذی خلق، سورہ علق کی 5 پہلی آیات کے ساتھ جس کا نزول ہوا ہے، آغاز ہوا ہے، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام پر جو پورا مکی دور ہے جس میں یہ قرآن نازل ہوا ہے، 12 سال 5 ماہ اور 12 دن کا عرصہ ہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لے گئے، مدینہ منورہ گئے، 9 سال 9 ماہ اور 9 دن کا عرصہ، اس عرصے میں قرآن نازل ہوا۔ 22 سال 2 ماہ اور 21 دن میں اس پورے قرآن کریم کا نزول ہوتا ہے۔ اور آپ نے یہ تمام واقعات اور قصص علماء سے سنے ہیں کہ کس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ قرآن نازل ہوتا تھا، آپ کس طرح جا کے حضرت جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام آپ کے پاس قرآن سناتے، آپ کو قرآن پڑھاتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن حضرت جبرائیل کے پیچھے پڑھتے۔ جس طرح حضرت جبرائیل آپ کو قرآن پڑھاتے تھے، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح قرآن آگے اپنے صحابہ کرام کو پڑھایا کرتے تھے۔ اور آج یہ وہی ورثہ ہے جس ورثے کو
حضرت جبرائیل نے اللہ تعالیٰ سے سن کر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا ہے، آپ نے آگے اپنے صحابہ کرام کو سنایا ہے، اور صحابہ کرام میں سننے والوں میں اور حفظ کرنے والوں میں عبداللہ بن مسعود بھی ہیں، ابی بن کعب بھی ہیں، اور میرے بھائیوں اسی طرح ہی تمیم داری بھی ہیں، دیگر بیسیوں سینکڑوں صحابہ وہ ہیں جنہوں نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قرآن سنا ہے، اس قرآن کو یاد کیا، قرآن کو یاد کر کے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرآن سنایا۔ یہ تو مردوں کی بات ہے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ قرآن اپنی بیویوں کو بھی اسی طرح ہی سنایا، اور پھر ان بیویوں میں ازواج مطہرات میں قرآن حفظ کرنے والی وہ خواتین ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، ام المومنین سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا، اور ام المومنین سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان ازواج مطہرات نے حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قرآن سنا، قرآن سن کے اس قرآن کو محفوظ کیا، اور اللہ رب العالمین کی وہ گارنٹی کہ سنقرئک فلا تنسا، ہم آپ کو قرآن پڑھائیں گے، لا تنسا، آپ قرآن کو بھولیں گے نہیں۔ قرآن کی حفاظت اس طرح ہوگی کہ صحابہ کرام میں سینکڑوں ہزاروں حفاظ بنے، اور اسی طرح ہی ان صحابہ کرام نے آگے اپنے شاگردوں کو قرآن سنایا، انہوں نے قرآن یاد کیا۔ یہ بتدریج سلسلہ اسی طرح ہی چلتا چلتا آج مومن آباد کی اس مسجد الہدا میں ان حفاظ کرام نے اس قرآن کو حفظ کیا ہے، اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت کو زندہ کیا ہے، قرآن کے اس آیت کا زندہ ثبوت اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے، ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، اور جنہوں نے قرآن حفظ کیا ہے وہ یہ نورانی بچے سفید کپڑے پہنے، سفید ٹوپیاں پہنے، قرآن کو اپنے سینے میں محفوظ کر کے آپ کے سامنے موجود ہیں۔ یہ حفاظ کرام ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام، حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ۔ تفسیر تبری میں علامہ تبری جو ہے وہ روایت نقل کرتے ہیں، یہ تینوں صحابہ بیان کرتے ہیں کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقرئہم القرآن، آپ علیہ الصلاۃ والسلام ان کو قرآن پڑھاتے، لا یجاوز عشرا، آپ قرآن اس طرح پڑھاتے جس طرح ان بچوں نے چند چند سطریں، چند آیتیں، تھوڑی تھوڑی آیتیں کر کے یاد کیا ہے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو 10 آیتیں پڑھاتے، اس سے تجاوز نہیں کرتے تھے۔ صحابی خود بیان کرتے ہیں جب تک ہمیں عمل اور علم دونوں حاصل نہیں ہو جاتے تھے، قرآن جب تک ان 10 آیتیں 10 چیزیں یاد نہیں کر لیتے، یاد کر کے عملی اظہار ہماری طرف سے ان آیات پہ نہیں ہوتا تھا، اللہ کے رسول آگے سبق نہیں دیا کرتے تھے۔ آج وہی سنت ہے جو آج یہ ہمارے مدارس میں موجود ہے الحمدللہ۔ اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنا ذاتی عمل کیا تھا؟ صحیح بخاری کی 1719 نمبر حدیث ہے، آپ فرماتے ہیں، صحابی بیان کرتے ہیں، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس بالخیر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے ساتھ خیر و بھلائی کے معاملے میں بڑے سخی ہوتے تھے۔ جب رمضان کا مہینہ آتا، اور الحمدللہ 1-2 دن رہ گئے ہیں، ہم اللہ سے دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ کریم ہمیں رمضان کی بابرکت ساعتیں دیکھنا اور ان سے رحمتیں سمیٹنا اللہ کریم ہمیں نصیب فرمائے۔ آپ نیکی کے معاملات میں سخی ثابت ہوتے، اور جب رمضان آتا صحابی بیان کرتے ہیں آپ کا عمل ایسے ہوتا کریح المرسلہ، جس طرح تیز آندھی ہوتی ہے اس طرح آپ خیر کے بھلائی کے معاملات کرتے۔ اور رمضان المبارک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت جبرائیل علیہ السلام کو قرآن بھی سنایا کرتے تھے، اور یہ عمل قرآن کو سنانے والا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبرائیل کو سناتے،
آپ کی زندگی کے آخری سال رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن کریم 2 مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ دور کیا ہے، اسی طرح ہی کیا جس طرح ہمارے ہاں ان مصلی پہ کھڑے ہونے والے حفاظ اور قراء سارا دن دور کر کے قرآن کی منزل کو یاد کر کے قرآن کی منزل کو پختہ کر کے محنت شاقہ کر کے آپ کے سامنے مصلی پہ کھڑے ہو کر 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ آپ کو قرآن سناتے ہیں۔ اس کے پیچھے وہی سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت شدہ وہ محنت ہے کہ سارا دن قرآن پڑھا ہے، پھر وہ آپ کو قرآن سنانے کے قابل ہوتے ہیں۔ یہ قرآن پڑھنا اور قرآن آگے سنانا میرے بھائیوں بڑا اجر کا باعث ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس قرآن پڑھنے والے کی شان کس طرح بیان کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3-4 مختلف اشخاص ایک حدیث میں بیان کی۔ فرمایا مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن، ایسا مومن آدمی جو قرآن پڑھتا ہے، کمثل الاترج، اس کی مثال ایک سنگترے کی مثال ہے، ریحها طیب وطعمها حلو، جس کی خوشبو بھی بڑی اچھی ہوتی ہے، جس کا ذائقہ بھی بڑا میٹھا ہوتا ہے، لیکن ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن، وہ آدمی، وہ مومن آدمی جو زبان سے تو ایمان کا دعوے دار ہے، مسجد میں بھی آتا ہوگا، 5 وقت صفوں میں کھڑا بھی ہوتا ہوگا، شاید تکبیر اولیٰ کے ساتھ بھی ملتا ہو، لیکن اگر اس کے قرآن کی تلاوت کرنے کی عادت نہیں ہے، قرآن پڑھنے کا ذوق نہیں ہے، قرآن پڑھنے کا شوق نہیں ہے اور قرآن کی تصحیح کرنے کا شوق نہیں ہے، اس کی مثال ایسے ہے کمثل التمر، جس طرح کھجور ہوتی ہے، لا ریح لہا، کھجور کی خوشبو تو کوئی نہیں ہوتی لیکن اس کا ذائقہ میٹھا ہوتا ہے۔ آپ کے ایمان کا ذائقہ تو میٹھا ہے لیکن آپ سے جو خوشبو قرآن کی وجہ سے آنی چاہیے تھی، قرآن نہ پڑھنے کی وجہ سے آپ اس خوشبو سے محروم ہو گئے۔ اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ 2 مثالیں مومنوں کی بیان کی۔ پھر فرمایا ومثل المنافق، قرآن تو منافق بھی پڑھتا ہے، فرمایا ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن، جو قرآن پڑھتا ہے، کمثل الریحان، اس کی مثال گلاب کے پھول جیسی ہے کہ آپ اس کو کھائیں گے، اس نیاز بو پھول جو ہوتا ہے نا، نیاز بو جس کو کہتے ہیں، آپ اس کو منہ میں ڈالیں گے کڑوا لگے گا، کیونکہ ایمان نہیں ہے، صحیح معنوں میں ایمان نہیں ہے، کامل مومن نہیں ہے، نفاق کا مرض ساتھ ہے، لیکن قرآن پڑھتا ہے، جس طرح اس نیاز بو کی خوشبو ساری گلی میں آتی ہے، اس کے قرآن کی وجہ سے نفاق ہونے کے باوجود اسے خوشبو آتی رہتی ہے، قرآن کی وجہ سے۔ لیکن ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن، وہ منافق جو قرآن نہیں پڑھتا، اور قرآن نہیں پڑھتا، تلاوت بھی نہیں کرتا، اس کو علم ہی نہیں ہے اللہ رب العالمین نے یہ قرآن پڑھنے کے لیے بھیجا ہے، تو اس کی کیفیت کیا ہے؟ آپ نے فرمایا اس کی مثال اس تمے کے پودے جیسی ہے کہ جس کی نہ کوئی خوشبو ہوتی ہے اور اس کا ذائقہ بھی کڑوا ہوتا ہے، اس منافق کی مثال وہ ہے۔ اب اس اعتبار سے ہمیں اپنا درجہ سیٹ کرنا ہے کہ ہم نے مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن، اس حدیث مبارکہ کے مطابق سب سے اہم ترین درجہ جو صحیح مسلم کی 797 اس حدیث پہ بتایا گیا ہے، سب سے اعلیٰ ترین درجہ کہ ہم سے ایمان کی بھی خوشبو آئے، ذائقہ بھی آئے اور سارا کچھ ہمارے اللہ رب العالمین مٹھاس ہی مٹھاس رکھے، خوشبو ہی خوشبو رکھے، ایمان کی دولت سے اللہ نے نوازا ہے، تہیہ کر لیں کہ ہم نے رکوع 2 رکوع 3 رکوع انشاءاللہ روزانہ تلاوت کرنے کی عادت بنا لینی ہے۔ جب یہ قرآن پڑھیں گے انشاءاللہ اللہ رب العالمین کی طرف سے برکتیں کی بھی نازل ہوں گی، بڑی رحمتیں نازل ہوں گی۔ قرآن بندہ پڑھتا ہے، قرآن پڑھتا ہے تو اس قرآن کا اثر کیسا ہوتا ہے؟ اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانیہ تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربهم
ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد۔ بندہ قرآن پڑھے، وہ مالک نے قرآن نازل ہی وہ کیا ہے کہ مومن قرآن پڑھتا ہے اس کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، اس کا دل کانپتا ہے، رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں، جسم میں تھر تھراہٹ آتی ہے کہ اللہ کی آیات پڑھی ہیں، آیات جمیلہ پڑھی ہیں، آیات جلیلہ پڑھی ہیں۔ اور قرآن کریم میں اسی بات کو سورہ انفال میں اللہ رب العالمین نے بیان کیا ہے، انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آياته زادتهم ايمانا وعلى ربهم يتوكلون۔ مومن وہ لوگ ہیں، اللہ کا ذکر ہوتا ہے، دل ڈرتے ہیں، آیات قرآنیہ پڑھی جاتی ہیں، بندہ قرآن پڑھے اس کے اوپر اثر نہ ہو، قرآن پڑھے ایمان میں اضافہ نہ ہو، بندے کے ایمان میں شک ہو سکتا ہے، بندے کے اندر جو روحانیت ہے اس کی کمی ہو سکتی ہے، لیکن قرآن اپنے اندر اثر رکھتا ہے۔ اس قرآن نے تو جنوں پر بھی اثر کر دیا ہے، انسان کا دل کیا چیز ہے۔ وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ مُنذِرِينَ۔ آپ اس وقت کو یاد کریں، اللہ کریم اہل مکہ کو مخاطب کر کے کہتے ہیں، اور تمہارے پاس اللہ کا رسول آیا ہے، تمہارے اندر سے آیا ہے، تمہارے قبیلے سے آیا ہے، تمہارے اوپر قرآن پڑھ کے سناتا ہے، تم ایسے نہ قدرے اور نہ شکرے لوگ ہو کہ تمہیں اس قرآن کی بھی قدر نہیں ہے اور اس صاحب قرآن کی بھی قدر نہیں ہے۔ جب رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ سے باہر گئے، طائف کے علاقہ میں گئے، وہاں پہ قرآن سنانے گئے، واپسی پر اللہ رب العالمین نے آپ کے قرآن کو سنانے کے لیے جنوں کی ایک جماعت کو بھیج دیا، جنہوں نے آ کر قرآن کو سنا، آپ علیہ الصلاۃ والسلام پہ نازل ہونے والی اس کتاب کو سن کر انہوں نے جا کے اپنے قبیلے کو بھی بتایا کہ آج ہم نے ایسا قرآن سنا ہے۔ کیسا قرآن سنا ہے؟ قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقیم۔ کہ اے ہماری قوم، آج ہم ایسا قرآن سن کے آئے ہیں جو موسیٰ کے بعد ایسی کتاب نازل ہوئی ہے، جو موسیٰ کے بعد اللہ نے قرآن اور کتاب نازل کی ہے، اور اس کتاب کی یہ خاصیت ہے اپنے پیش رو جتنی بھی کتابیں نازل ہوئی اس کی تصدیق کرتی ہے، موسیٰ پہ نازل ہونے والی کتاب کی بھی تصدیق کرتی ہے، عیسیٰ پہ نازل ہونے والی انجیل کی بھی تصدیق کرتی ہے، اور سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرتی ہے۔ لہذا آؤ میری قوم، اجیبوا داعی اللہ، اللہ کے اس داعی کی بات کو قبول کر لو، وآمنوا بہ، اس محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آؤ۔ جب ایمان لاؤ گے اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو بھی معاف کر دے گا۔ یہ جن آپس میں تبلیغ کر رہے ہیں، اس قرآن کا اثر آج مومن پہ نہ ہو،
حضرات ہمیں اپنے پھر ایمان کے حوالے سے سوچنا چاہیے یہ قرآن ہمارے اوپر اثر کیوں نہیں کر رہا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس قرآن کو پڑھنے کے حوالے سے، اس کی تلاوت کے حوالے سے، حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث بیان کرتے ہیں، یہ صحیح مسلم کی 803 نمبر حدیث ہے۔ آپ ایک دن اپنے صحابہ کرام میں بیٹھے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام فرمانے لگے، تم میں سے کون شخص یہ چاہتا ہے ان یغدو الی بطحان والعقیق، کون چاہتا ہے کہ وادی بطحان جائے، وادی عقیق جائے اور وہاں پہ جا کے موٹے تازے 2 اونٹ اونچی کوہانوں والے لے کے آئے، راستے میں کسی کے ساتھ گناہ والا معاملہ نہ کرے، قطع تعلقی نہ کرے، کون شخص ہے جو جاتا ہے؟ ایک تلاوت قرآن کی مثال سنیے، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی پیاری مثال دی۔ جتنے صحابہ کرام آپ کے سامنے موجود تھے سارے کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں سے ہر شخص چاہتا ہے، ہر شخص چاہتا ہے کہ ہم وادی بطحان جائیں، وادی عقیق جائیں اور وہاں پہ جا کے موٹے تازے بڑی کوہان والے اونٹ لے کے آئیں۔ یہ سارا کچھ یہ بیش قیمت سودا ہے، اللہ کے رسول ہم چاہتے ہیں۔ فرمایا پھر تم میں سے کوئی شخص کیوں نہیں صبح سویرے اٹھتا اور 2 آیات کی تلاوت کر لے، قرآن کریم کی 2 آیات کی، اللہ تعالیٰ بطحان اور وادی عقیق سے ملنے والے اتنے بڑے موٹے تازے اونٹ، بڑی کوہان والے 2 آیتیں پڑھنے سے اللہ تعالیٰ ان 2 اونٹوں کے برابر اس کو ثواب عطا فرما دیتے ہیں۔ اور جو شخص 3 اونٹوں کا ثواب لینا چاہتا ہے وہ 3 آیات کی تلاوت کر لے، جو 4 آیات کا ثواب لینا، 4 اونٹوں جیسا مال متاع اکٹھا کرنا چاہتا ہے وہ 4 آیتیں پڑھ لے۔ جتنی آیتیں پڑھتا جائے گا بطحان اور عقیق سے ملنے والے اونٹ اس آیات قرآنیہ کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتے۔ اللہ رب العالمین ان آیات قرآنیہ کی وجہ سے جتنا بڑا اس کو اجر عطا فرما دے گے۔ اس لیے بھائیو تلاوت قرآن کو اپنی عادت عبادت کے ساتھ بنائیے، اس ذوق کے ساتھ بنائیے کہ ہم نے آج احادیث 2-3 سنی ہیں، علماء کرام ماشاءاللہ آتے ہیں، آپ کے سامنے موجود ہیں، آپ اکثر ان سے سنتے ہیں، لیکن اس کے باوجود کوتاہی ہو جاتی ہے، بندے کے ذہن سے یہ باتیں نکل جاتی ہیں اور غفلت ہو جاتی ہے۔ یہ علماء، یہ میرے جیسے طلباء، یہ آپ کے پاس آتے ہیں اس نصیحت کو یاد کرانے کے لیے کہ یہ جو قرآن ہم نے پیچھے چھوڑا ہوا ہے، اس قرآن کی تلاوت کر کے اپنے قلوب کو منور ہم نے کرنا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے بھائیوں اس قرآن کی، اس کی مہارت حاصل کرنے کی، اس قرآن کو اچھے الفاظ میں پڑھنے کی اور اس کے لیے محنت کرنے کی کتنی بڑی آپ نے فضیلت بیان کی۔ ام المومنین سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الماہر بالقرآن مع السفر کرام بررا، وہ شخص جو قرآن کا حافظ ہے، وہ شخص جو قرآن کا قاری ہے، وہ شخص جو قرآن کا مجود ہے، اچھے تلفظ کے ساتھ پڑھتا ہے اور اچھے غنّ مد کے ساتھ، اچھے لحن کے ساتھ قرآن پڑھتا ہے، اور زین القرآن باصواتکم حسن القرآن باصواتکم، اپنے اصوات کو، اپنی آوازوں کو قرآن کی آواز کے ساتھ، قرآن کے الفاظ کے ساتھ مزین کرتا ہے، آواز اچھی کرتا ہے، قرآن اچھے سے اچھا پڑھنے کی کوشش کرتا ہے، اور اس قرآن کو اچھا پڑھنے کی وجہ سے اللہ رب العالمین کل قیامت کا روز ہوگا اس اچھا قرآن پڑھنے والے کو اپنے معزز موقر فرشتوں کی معیت اس کو عطا فرمائیں گے، ان کی معیت عطا فرمائیں گے۔ یہ نوری فرشتوں کے ساتھ یہ صاحب قرآن ہوگا جس نے قرآن کی مہارت حاصل کی، جس نے قرآن کی تجوید پڑھی، جس نے قرات پڑھی، جس نے اس کے مختلف معانی کا علم حاصل کیا، مختلف حروف کا علم حاصل کیا، اور الحمدللہ مدارس میں یہ 7 احرف، 7 قراتیں
10 قراتیں، ان کا علم ماشاءاللہ سکھایا جاتا ہے۔ حضرت قاری صاحب موجود ہیں الحمدللہ، جامعہ سلفیہ میں یہی علم سکھایا جاتا ہے، یہی چیزیں ہم نے وہاں پہ پڑھی ہیں، اور الحمدللہ یہی چیزیں پڑھ کر، قرآن کا علم لے کر، قرآن کی آیات کو لے کر یہ علماء اور میرے جیسے طلباء آپ کو یہ قرآن سنانے آ جاتے ہیں، اور آپ کی آگے محبت ہے کہ اس طرح حوصلہ افزائی آپ اسی انداز سے کرتے ہیں کہ آپ خاموشی سے ان چیزوں کو سنتے ہیں۔ اور حقیقی بات ہے یہ چیزوں کو سننا یہ اپنے دلوں پہ یقیناً اثر کرتا ہے، اور کرے گا بھی کہ ہم بھی اس قرآن کی اسی طرح مہارت حاصل کریں گے، ان کے الفاظ کو سیکھیں گے، اس کے تلفظ کو بہتر کریں گے، اس کی قرات کو بہتر کریں گے، اس کے پڑھنے کا انداز بہتر کریں گے، یہ سارا کچھ کریں گے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ میرے بھائیوں دوسرا سبق بھی جو اسی حدیث میں موجود ہے وہ بھی سماعت فرمائیے، وہ اس میرے بھائی کے لیے ہے، میرے اس بزرگ کے لیے ہے جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من ذا الذی یقرأ القرآن، وہ شخص جو قرآن پڑھتا ہے، وَيَتَتَعْتَعُ فِيهَا، قرآن پڑھتے قرآن میں اٹکتا ہے، حفاظ کے پاس بیٹھتا ہے، قراء کے پاس بیٹھتا ہے، علماء کے پاس بیٹھتا ہے، اور ان کو کہتا ہے میں قرآن پڑھنا چاہتا ہوں، میں اچھا تلفظ چاہتا ہوں، میں اچھے تلفظ کی ادائیگی چاہتا ہوں، میں اس کو بہترین آواز میں پڑھنا چاہتا ہوں۔ میں نے آج قاری صاحب کی تلاوت سنی، میرا دل کرتا ہے میں بھی ایسا پڑھوں، میرا دل کرتا ہے میرا بچہ ایسا قرآن پڑھے، میرا دل کرتا ہے میری بچی ایسا قرآن پڑھے، میرا دل کرتا ہے ہم سارے اپنی آوازوں کو قرآن کی اچھی آواز کے ساتھ ملا کے بہترین آواز میں قرات کریں۔ لیکن حضرت کیا کریں، میں الفاظ پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں، لفظ میری زبان پہ نہیں چڑھتا، مخرج صحیح طرح ادا نہیں ہوتا۔ قاری صاحب مجھے زواد اور زوئیں کا فرق بتاتے ہیں، ذال اور زا کا فرق بتاتے ہیں، وہ فرق میرے زبان پہ نہیں چڑھتا، میں اٹکتا ہوں، میری زبان میں تتلاہٹ آ جاتی ہے، میں ہکلا کر بولتا ہوں، مجھ سے تلفظ صحیح نہیں ادا ہوتا۔ مجھے 1.5 سال ہو گیا ہے محنت کے شاقہ کے باوجود قرآن کے تلفظ کی ادائیگی صحیح نہیں ہوتی۔ میرے نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شخص کے لیے جو محنت کرتا ہے، اساتذہ کے پاس بیٹھتا ہے، شاگردی اختیار کرتا ہے، قرآن سیکھنے کی کوشش کرتا ہے، قرآن اچھا پڑھنے کی کوشش کرتا ہے، اور اس کے باوجود محنت شاقہ کے باوجود، ہارڈ ورکنگ کے باوجود اس کا قرآن صحیح نہیں ہوتا۔ میرے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَلَهُ أَجْرَانِ، میرے اس صاحب کے لیے، قرآن سے تعلق بنانے والے کے لیے، جس نے سارا کچھ کیا، محنت کی، لیکن صحیح طرح پھر بھی ادا نہیں کر سکتا، اس محنت کی وجہ سے فَلَهُ أَجْرَانِ، اللہ کریم اس کو 2 اجر عطا فرمائیں گے۔ لہذا میرے بھائیوں، اس قرآن کو سیکھنے کے لیے، اس قرآن کو پڑھنے کے لیے، اس کے صحیح تلفظ کی ادائیگی کے لیے کوئی عمر نہیں ہوتی، عمر کی کوئی قید نہیں ہوتی۔ آپ کے پاس قراء موجود ہیں جنہوں نے ان بچوں کو حفظ کرایا ہے، اور اسی طرح ہی دیگر لوگ یہاں پہ یقیناً موجود ہوں گے الحمدللہ، جو قرآن کی تصحیح کے حوالے سے ڈیوٹی دینے کے لیے موجود ہیں۔ لہذا بھائیوں، اپنا قرآن صحیح کرنے کے لیے، قرآن بہتر کرنے کے لیے، اور صحیح معنوں میں اس آیت کے حوالے سے جو آپ نے آیت سنی ہے، الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ ومن یکفر بہ فاولئک هم الخاسرون۔ قرآن پڑھیں، اس انداز سے پڑھیں کہ اس کی تلاوت کا حق ادا ہو، اس کے معنی کو سمجھیں، اور معنی کو سمجھیں، اساتذہ سے ترجمہ پڑھیں، ترجمہ سیکھیں، معنی مفہوم پہ غور کریں، اور یاد رکھیں میرے بھائیوں، یہ مت سمجھیے کہ قرآن کریم ہم نے کون سا پورا حفظ کیا ہے، میرے بچے نے کون سا پورا حفظ کیا تھا، میں نے بھی چھوٹے ہوتے کوئی 1 سپارہ پڑھا تھا، میں نے بھی چھوٹے ہوتے کو 10 سورتیں پڑھی تھی، میں نے بھی کوئی 5 سپارے پڑھے تھے، لیکن مجھے یاد نہیں ہے۔ یہ شخص بھی جس کو قرآن یاد نہیں ہے، اور وہ شخص بھی جس نے قرآن کا میسج پڑھا ہے، کتنے ہی دنیا میں خوش نصیب ایسے بھی لوگ ہیں
قرآن حفظ تو کیا ہے، حفظ نہیں کیا، لیکن قرآن کا ترجمہ اور تفسیر اچھے علماء سے پڑھا ہے، اور یہ آخری بات ہے، آپ سماعت فرمائیں، سارا کچھ پڑھا لیکن قرآن کا میسج یاد نہیں ہے، عمل اس کے خلاف ہے۔ حافظ نے قرآن بھلا دیا، ناظرے والے نے قرآن کی تعلیم کو بھلا دیا، جس کو قرآن کے پیغام کا پتہ ہے اس نے اس کو بھلا دیا۔ یاد رکھے پھر قرآن کیا کہتا ہے، من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى۔ جس نے اس ذکر سے اعراض کیا، قرآن پڑھا، قرآن حفظ کیا، ترجمہ پڑھا، ناظرہ پڑھا، اب بھول گیا ہے، کچھ یاد نہیں ہے۔ یاد رکھیں، مہنگائی کی شکایت کرنے والا شخص، گھر کا خرچہ پورا نہ ہونے والا جو اس کی شکایت کرتا ہے، جو یہ کہتا نظر آتا ہے پیسے لاتا ہوں پتہ نہیں کدھر چلے جاتے ہیں، جو یہ کہتا نظر آتا ہے کہ گھر میں ہم 3 لوگ کماتے ہیں 6 لوگ کھانے والے، حضرت پوری نہیں پڑتی، سارا کچھ کہتا، شکایت شکوے کرتا نظر آتا ہے، میرا رب کہتا ہے قرآن سے اعراض کیا تھا، اللہ کا قرآن تیرے پاس تھا، یہ دولت موجود تھی، تو نے کیا کیا، اس سے اعراض کیا، منہ موڑا۔ ان لہ معیشۃ ضنکا، اس کی پاداش یہ ہے، اس کی سزا یہ ہے، تیری معیشت کو ہم نے تنگ کر دیا ہے، تیری معیشت تنگ کر دی، تیرے گھر کا خرچہ پورا نہیں ہو رہا، تیرے گھر میں مالی معاملات کی وجہ سے پریشانی اتنی ہے، بچے تیرے ساتھ بحثتے ہیں، بچی تیرے ساتھ بحثتی ہے، بیوی تیرے ساتھ بحثتی ہے، مالی معاملات پورے نہیں ہوتے اور ضروریات اپنے گھر کی پوری نہیں ہوتی۔ سبب پہ غور کرو، کہیں قرآن کو تو نہیں چھوڑ دیا، کہیں قرآن کو تو نہیں چھوڑ دیا۔ یہ تو دنیا کی سزا ہے، کل قیامت کا روز ہوگا، نحشرہ یوم القیامت اعمی۔ اللہ کریم ہم سب کو اس سزا سے محفوظ فرمائے۔ اللہ کہتے ہیں ہم قیامت کے روز اندھا کر کے اٹھائیں گے، بندہ پوچھے گا لم حشرتنی اعمی، اللہ اندھا کر کے کیوں اٹھایا ہے؟ دنیا میں تو میں بڑا اچھا تاجر تھا، میں تو اپنے ہاتھوں سے اچھے نوٹ بھی گن لیتا تھا، میں تو سارے معاملات، گھر میں بیٹھا میں سیاست پہ بڑے تبصرے کرتا تھا، ہاتھ میں ریموٹ ہوتا تھا، روزانہ ایک دن میں 1000 چینل بدل لیتا تھا، اللہ ساری چیزیں نظر آتی تھی، موبائل موجود تھا، طرح طرح کی چیزیں میں دیکھ لیتا تھا، لیکن مالک تو نے میرے ساتھ کیا کیا ہے؟ مجھے آج اندھا کیوں کر دیا ہے؟ میری بینائی مجھ سے کیوں چھین لی ہے؟ مجھ سے بینائی کیوں چھین لی؟ بصارت سے کیوں محروم کر دیا؟ میرا رب کہے گا کذالک اتتک آیاتنا، میری آیتیں تیرے پاس آئیں، میرا قرآن آیا، علماء آئے، حفاظ آئے، تجھے یہ سبق بھی یاد کرواتے تھے قرآن کی طرف لوٹ آؤ قرآن کی طرف، لیکن تیرے کانوں پہ جوں نہیں نریں گی، تجھے قرآن نہیں یاد رہا، آج تو ہمیں یاد نہیں ہے، ہم تجھے اندھا کر کے اٹھا رہے ہیں۔ اللہ کریم میرے بھائیوں، مجھے بھی آپ کو بھی ہم سب کو قرآن کے ساتھ تعلق بنانے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن کریم روزانہ کی بنیاد پر تلاوت کرنے، اس کے معنی اور مفاہیم کو سمجھنے اور پھر اس پر عمل کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔